दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को सैलाब की सूरत हाल का मुसलसल सामना तो है और अभी फ़िलहाल पंजाब ही इस सैले आब की जो वबाल है उसका मरकज़ बना हुआ है और पंजाब में मज़ीद तबाही जो है फैल रही है। मुसलसल सैलाबी रेले पंजाब के मुख्तलिफ इलाक़ों का रुख कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के कुछ इलाक़ों को मज़ीद ख़तरा लाहक हो गया है। इस सैलाब से पाकिस्तान ने इस दफ़ा क्या सबक सीखा है? अभी तो सैलाब का पानी कल या परसों तक सिंध का रुख करेगा और वहाँ पे तवक्को की जा रही है कि 10 से 12 लाख क्यूसेक जो पानी का रैला है वो सखर बैराज, गुड्डू बैराज तक पहुँचेगा। क्या हुकूमत सिंध इससे निमटने के लिए तैयार है और क्या खुदा न खास्ता सिंध में वो तबाही तो नहीं होगी जो पंजाब में हुई है, या सिंध का बचाव किसी हद तक मुमकिन है? इस पे ज़रा बात करेंगे। लेकिन प्रिपेयर्डनेस इन 38 सालों में बार बार यही बात की जा रही है कि जी 38 सालों में ये पाकिस्तान की तारीख का, बल्कि अब तक की पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब है। तो अब तक की पाकिस्तान की तारीख में हुकूमतों ने, सियासी जमातों ने, रियासत ने क्या सीखा है? क्या उतनी प्रिपेयर्डनेस की है? क्या उतनी तैयारी की है? और अब क्या मज़ीद हमें 38 साल या 40 साल या 50 साल या 70 साल मज़ीद लगेंगे कि हम क्लाइमेट चेंज से निपटे? ये अफरीद तो ऐसा है कि रोज़ाना की बुनियाद पे और सालाना की बुनियाद पे पाकिस्तान के लिए खौफनाक से खौफनाक होता चला जा रहा है। तो अगले साल के लिए या आइंदा चंद महीनों के लिए पाकिस्तान की इसकी तैयारी क्या है, बल्कि इमीडिएट तैयारी क्या है? क्योंकि फसलें तबाह कर दी इसने, जिससे ग़िज़ाई बहरान जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी से खाने पीने की जो अशिया हैं वो महंगी हो गई हैं। वबाई अमराज फैलने का जो है वो ख़दशा है, सेहत का एक बहुत बड़ा बहरान। फिर कंपनसेट किया जाना है इन तमाम मुतासरीन को, सैलाब मुतासरीन को। प्रोविंसेस क्या उसका बोझ उठा पाएंगे? फेडरल क्या उसका बोझ उठा पाएगी हुकूमत? ये सब सवालात करने वाले हैं। तो सैलाब की सूरत हाल आज मेन फोकस रहेगा। उसके साथ साथ हमेशा की तरह सियासत के हवाले से कुछ हम बात करेंगे। इमरान खान से मंसूब, बानी PTI से मंसूब पैगामात बार बार आ रहे हैं कि मज़ाहिमत की नाकामी के बाद अब वो मफाहिमत चाहते हैं। तो क्या मफाहिमत हो सकती है? हुकूमत तो बार बार ऑफ़र कर रही है कि आए बैठे हमारे साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन व्हाट नेक्स्ट नाउ? इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब जो कि वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। सैयद अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सरकर्दा सीनियर रहनुमा हैं, कमेटीज़ का हिस्सा भी हैं, अपनी जमाती कमेटीज़ का। नॉर्थ तक कायमा कमेटीज़ असम्बली है जहाँ से PTI मुस्ताफ़ी हो रही है। और मुझे ज्वाइन कर रही हैं नाज बलोच साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सरकर्दा सीनियर रहनुमा हैं, MNA हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब, क्या सबक सीखा है शहबाज हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इस सैलाब से? गरीदा आपने वो इंट्रो में दुरुस्त फरमाया कि ये बार बार जो है सैलाब आते हैं, नुकसानात होते हैं, कुदरती आफात आती है, हमने कुछ नहीं सीखा। और ये बात जो आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से पूछ रही हैं, तो आखिरी जो काबीना का इजलास हुआ था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना को ब्रीफिंग दी थी। वो PK का दौरा भी करके आए थे, पंजाब की सूरत हाल भी थी। उन्होंने भी यही फरमाया जो आप बात कह रही हैं। उन्होंने कहा वक्त आ गया है, अब हमें कौमी पॉलिसी बनानी चाहिए और हमारे पास इतना वक्त नहीं है। पहले तो ये सैलाब या जो आते रहे, मगर ये जो मौसमियात की 2-3 साल से तबाही हो रही है, जिस तरह 2022 में भी आपने देखा, हमने देखा कितना नुकसान हुआ। तो बदकिस्मती है कि हम ना वो सोसाइटियाँ रोक सके जो दरिया में कब्ज़े करके माफिया बनाती हैं, ना हमने टिम्बर माफिया को कंट्रोल कर सकें, ना हम जो अपनी आबपाशी का निज़ाम है उसको बेहतर कर सके। और ये सारी इंसानी गफलतें हैं ना जी, ये सारी बैड गवर्नेंसेस हैं, मिस गवर्नेंस है बिल्कुल हर पॉलिटिकल पार्टी की, हर सूबे की सब जिम्मेवार है। मैं कहूँ कि नहीं, हम नहीं है, वो है, हम हमारे। तो यही बात वज़ीर आज़म साहब ने कही। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया कि हमें आइंदा साल तक, 1 साल का हमारे पास वक्त है कि 365 दिन है, उस 300 दिनों में हमें अब ये इंश्योर करना होगा, इन सारी माफियात से भी निमटना होगा और हमें उस पे जो चैलेंजेस है उस पे निमटने के लिए जंगी बुनियादों पे, इस पे हंगामी और जंगी बुनियादों पे इस पे काम करना होगा। तमाम सूबों को मिल बैठकर। यहाँ पे बदकिस्मती से हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाया जाता है।
ابھی جس طرح کالا باغ ڈیم کا بات چل رہی ہے، اب پانی آیا ہے ستلج میں، راوی میں، اور کالا باغ ڈیم بننا ہے انڈس پہ جو منصوبہ تھا۔ اچھا، آپ کے لیے بڑی ٹرکی سچویشن ہے، ٹھیک ہے، آپ سندھ سے بھی ہیں جی، اور میں نون لیگ میں بھی اسی لیے کہہ رہا ہوں، اور نون لیگ میں بھی ہیں جی، اب سندھ والے کہتے ہیں کالا باغ نہ بنائیں، نون لیگ کہتی ہے کالا باغ بنائیں۔ نہیں، نون لیگ کا اگر نون لیگ پنجاب اگر کوئی سپورٹ کرے گا تو سندھ اس کی مخالفت کرے گا۔ پہلے بھی جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے تو پی ایم ایل این سندھ نے مخالفت کی تھی، سندھ سے آواز آئی تھی، تو نواز شریف صاحب نے کہا جب تک قومی اتفاق رائے نہیں ہے، اور 3 اسمبلیاں اس کو رد کر چکی ہے۔ تو اس دوران اس وقت میں جب لوگ مصیبت میں ہیں، لوگوں کو ریلیف کا وقت ہے، اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنی کوتاہی یا جہاں پہ 600 لوگ شہید ہوئے، مطلب اس کا نشانہ بنے، وہ اپنی کوتاہی چھوڑ کے کالا باغ ڈیم، بھئی کالا باغ ڈیم جہاں بننا ہے، یہ پانی تو ابھی جو یہ 40 سال کے بعد یہ راوی اور ستلج کے اس دریا پہ کالا باغ بننا، ٹھیک ہے نا، تو ہم مزید جو یہ آپ کی بات میں 100% ایگری کرتی ہوں کہ نیشنل یونٹی کا وقت ہے۔ آپ کو اور ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، 2 ماہ پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں چاروں وزراء اعلیٰ شریک تھے، جی بی آزاد کشمیر سے بھی، وہاں پہ یہ اتفاق کیا گیا کہ اب ہمیں، یہ 2 ماہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، وزیر اعظم نے ہائی لیول ایک میٹنگ کی، اس میں تمام ادارے بھی تھے، کہ ہمیں وقت آ گیا، یہ موسمیاتی تبدیلی ہے، ہمیں پانی جو اس کو اسٹور کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں قومی اتفاق رائے سے وہ منصوبے جس میں صوبوں میں مختلف صوبوں میں بن سکتے ہیں، ہم اس کو متنازع نہ بنائیں۔ اب میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ سے ایگری کرتی ہوں، یہی میں کہہ رہی ہوں کہ نیشنل یونٹی کے اس موقع پہ کنٹروورشل چیزیں نہ سامنے لائی جائیں، آپ یونٹی کی بات کریں اور کلائمیٹ چینج سے نمٹیں، لیکن قومی اتفاق رائے، سید علی بخاری صاحب، نیشنل یونٹی، نیشنل پالیسی، نیشنل ایجنڈا، پارلیمنٹ میں ظاہر ہے بات ہوگی، پارلیمنٹ سے باہر تو بات نہیں ہو سکتی نا کہ آپ نے سیلاب سے بچانا ہے۔ اب پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں بیٹھ نہیں رہی، قائمہ کمیٹی اسے استعفے دے رہی ہے، پارلیمنٹ کے باہر اپنی عوامی اسمبلی انہوں نے لگائی ہوئی ہے، تو کم از کم کلائمیٹ چینج کے معاملے پہ تو آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں، حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا غریدہ۔ دیکھیں غریدہ، 2-3 چیزیں ہیں تو ہم نے کیٹیگوریکلی اور انڈیپینڈنٹلی اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ایک ابھی ہم جنگی صورتحال کے اندر ہیں، پانی آ گیا اور اس نے تباہی مچا دی، کیونکہ جس انسان کا گھر جاتا ہے نا، اور کیونکہ گھر آپ کا جو ہے اس کے اندر ساری کے ساری کمپوننٹس موجود ہوتے ہیں، تو اس کا سب کچھ جاتا ہے۔ سو پانی آیا، اور پانی کے اوپر میں آپ کو پہلے ایک چیز بتا دوں، سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن ایز ویل، انڈیا میں 36 اضلاع پنجاب کے ڈوبے، اور گھر کتنے ڈیمیج ہوئے؟ 36 اضلاع، 100 جانیں کتنی گئی؟ 4، میننگ بائی انہوں نے ہوم ورک کیا ہوا تھا، ہم نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا۔ بڑی سمپل سی بات ہے، میں نے آپ کو کمپیریزن ڈرا کر کے دے دیا۔ انہی لوگوں نے وہاں بھی ڈیم بنائے جنہوں نے ہمارے ڈیم بنائے۔ اسٹڈی اگر آپ ڈیمز کی دیکھیں نا، تو جو ہمارے پیج 30 پہ لکھا ہوا، 34 پہ لکھا ہوا، وہی ان کے بھی 30 اور 34 پہ لکھا ہوا، کیونکہ سیم چیزیں بنائیں۔ اس میں یہ ڈیفرنس نہیں ہے کہ وہاں پر تو خیر بارشیں بہت زیادہ ہوئیں بھارتی پنجاب میں بھی، لیکن وہاں پر پانی چھوڑا نہیں گیا ساتھ ساتھ، ہمارے ہاں بارشیں بھی ہوئیں، مانسون بھی ہوا، گلوف بھی ہوا۔ دیکھیں میں تو ایک اسٹڈی کی بات کر رہا ہوں نا۔ اب بات یہ ہے کہ جو سیالکوٹ میں پانی آیا، وہ جموں سے پانی آتا ہے، اس کو لگتے ہیں 4 گھنٹے، کیونکہ میں نے تو اس کے اوپر تھوڑا ریسرچ کی، تو پتہ چلا کہ 4 گھنٹے کے اندر جو سیالکوٹ ہے آپ کا ہٹ ہوتا ہے پانی کے ساتھ۔ انفیکٹ دو ادر دریاؤں کا پانی آ رہا ہے، وہ 48 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں آپ کو کم سے کم قصور پہنچتے ہوئے، اور سندھ پہنچتے ہوئے 10 دن لگتے ہیں، اور 10 دن لگتے ہیں آپ کو سندھ پہنچتے ہوئے۔ سندھ ابھی تک پانی نہیں پہنچا، کیونکہ اوبیسلی آپ گراؤنڈ پہ آتے ہیں تو پانی کی ویلوسٹی، اس کی سپیڈ میں کمی آتی ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک ریزنیبل، سب سے سورسیبل جو واٹر ریزرویشنز کے اوپر جن کی ریسرچ ہیں، ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنی بھی کوٹ کر رہا ہوں چیزیں۔ اب بات یہ ہے کہ بالکل نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے، اور ریکنسلیشن کی بھی ضرورت ہے۔ جی ڈیفینیٹلی، آپ کو دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے ملک آگے لے کے جانا ہے۔ ڈسپیوٹیڈ ڈیم اگر کوئی ہے پاکستان میں تو وہ کالا باغ ڈیم ہے، چھوڑ دیں اس کو، چلیں۔ باقیوں کے اوپر کیا کیا؟ اور باقیوں کے اگر آپ کہہ رہے ہیں 365 دن کیا، تو یار میں یہ پوچھنے کو تو حق رکھتا ہوں نا کہ 40 سال بھی تو گزر گئے نا، 3 نسلیں آپ لوگوں کی گزر گئی۔ اچھا چلیں اور آگے چلا جاتا ہوں، میں کوئی پولیٹیکل سکورنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ایک 7 ڈیم بھی تھا۔ سکر بیراج بنا کب؟ 1927 with subject to confirmation of the date۔ اب ایشو یہ ہے کہ 27 اور 100 سال گزر گیا یار۔ اس کے بعد ایک ڈیم اور بیچ میں آپ کے پاس بن سکتا ہے۔ ڈیم کی بھی ایک جو ہے نا، اس کی ایک اسٹڈی ہے، وہ جہاں پہاڑ ہوں گے وہاں ہی بنے گا، وہ گراؤنڈز پہ نہیں بن سکتا، آپ ڈگ کر کے نہیں بنا سکتے۔ آن دا ادر سائڈ بلوچستان کی ڈائنامکس علیحدہ ہیں، وہاں کے لیے آپ کو 3-4 قسم کے فیزز ہوں گے۔ سو ایک پروجیکٹ آیا 7 کا،
बनाए डैम, किसी ने मना किया, 3-3 नस्लें गुजर गई। डिस्प्यूटेड डैम तो एक है ना, बाकी तो कोई भी नहीं है, बाकी क्या वर्क हुआ, काम हुआ इसके ऊपर। अब आप ठीक है, आप हंगामी बुनियादों पे करेंगे, तो मैं ये क्रेडिट तो ज़रूर दूंगा ना इमरान खान साहब को, जो 10 साल पहले से कह रहे थे कि क्लाइमेट चेंज होगा, जिसने बिलियन ट्री की बात की, जिसने क्लीन पाकिस्तान की बात की, जिसने ग्रीन पाकिस्तान की बात की। डैम्स बन गए क्या? नहीं, डैम्स 350 साल बाद खालिबन डैम्स बनाने थे। देखें रीता, जो चीज किसी की है उसको तो मानना चाहिए ना आपको। ठीक। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने, आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करना भी एक बहुत बड़ी, बिलियन ट्रीज जो है उन्होंने नहीं किया, इंटरनेशनली पढ़ाया जा रहा है। आज लंदन जाए, वहाँ स्कूल के अंदर बाकायदा एक लेसन है जो चैप्टर्स 2 दिए जा रहे हैं इसके ऊपर। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि उन्होंने, पेपर्स में मौजूद है बिलियन ट्री, आप ये तो नहीं बिलियन ट्री का सुनामी पेपर्स में मौजूद है। देखें, अब जो सैलाब का सुनामी है, तो इलाज नहीं है। सर फिर खैबर पख्तूनख्वा में तबाही कैसे हुई? तबाही एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। आपका क्लाउड बर्स्ट तो इस्लामाबाद आया, सारा का सारा पिंडी डूब गया था आपका, पिंडी डूब गया था सारा का सारा 2 साल कबल। सो आपने इन चीजों को, लेकिन सर केपी की सूरत-ए-हाल को जानते हैं कि वहाँ पे टिम्बर माफिया कितना एक्टिवेट है और क्या कुछ कर रहा है वहाँ पे। मैंने एक बात कही कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ये कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग की बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ और बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि 40 साल से बैठे हुए लोगों ने इनिशिएटिव नहीं लिया। इनिशिएटिव लिया तो हमने ही लिया। अब आप कहें पेपर पे, आप कहें ग्राउंड पे, ये अलग डिबेट है, ठीक है, और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड चीज है। ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान, सारी चीजें चलते जाएं। ऑन द अदर साइड मैंने एक एग्जांपल आपको दी और बड़ी क्लियर एग्जांपल, आप सारे मीडिया पे चेक कर सकते हैं, इसको नेट पे चेक कर सकते हैं, ग्लोबल विलेज में बैठे हैं कि इंडिया में भी 36 अजला पंजाब के डूबे। कोई किसी ने ये बात की कि 60% हमारी जो चावल की फसल है फारग हो गई, कपास 30% फारग हो गई, हमारी जो ये गन्ना है 30% फारग हो गया। सबसे ज़्यादा लास्ट टाइम आपका डेफिसिट जो बचाया है वो तो चावल ने बचाया था आपका। तो इस दफ़ा हम क्या करेंगे? लोगों की एक तरफ उनको कैसे करना, सैलाब को कैसे रोकना, दूसरी तरफ डैम्स कैसे बनाएंगे, तीसरी तरफ, और जो डेफिसिट हो जाएगा लोगों को रोजगार कैसे देंगे। गंदम को तो पहले के भाड़ा। मैं जरा नाज बलोच साहिबा को भी डिबेट में इंक्लूड कर लूं, मुझे इजाजत दीजिएगा। नाज बलोच साहिबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये सैयद अली बुखारी साहब जो बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, वो चार्जशीट दे रहे हैं, लेकिन एक मुखलिस दिल के साथ, एक मुखलिस दुखे हुए पाकिस्तानी दिल के साथ कि आखिर हम पिछले 70 सालों में क्या सोए रहे हैं। वो कम से कम इसका क्रेडिट इमरान खान को दे रहे हैं कि 10 साल पहले अवेयरनेस तो क्रिएट कर दी थी, जो अवेयरनेस आज बात हो रही है कि जी वी हैव टू टेक द क्लाइमेट एक्शन। तो हम क्या करते रहे इतने अरसे में? सिंध में कोई डैम नहीं बना, उसका जिक्र कर दिया कि दरियाए सखर बैराज बना था 1927 में गालिबन। सेवन का प्रोजेक्ट भुट्टो साहब क्या? ये सब ये नाकामियां तो है ना तमाम हुकूमतों की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। नाज बलोच साहिबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा खौफनाक और अलार्मिंग एक ख़तरा है जो कि पाकिस्तान को दरपेश है। और बल्कि कॉप 2022 में पाकिस्तान ने अपना एक स्लोगन दिया था कि व्हाट कम्स इन पाकिस्तान वोंट स्टे इन पाकिस्तान। ये एक ऐसा मौसमियाती तब्दीली का ख़तरा है जो कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर को लाहक है। अलमिया ये है कि इसकी अगर आप पस मंज़र देखें तो कंट्रीब्यूशन में, कार्बन एमिशन में पाकिस्तान 1% से भी नीचे है। और जो ममालिक सबसे ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस करते हैं वो प्लेज तो बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट बिलियंस ऑफ डॉलर की करते हैं जब मुश्किल वक्त आता है, लेकिन उसके बाद बढ़कर आगे वो उस प्लेज को फुलफिल नहीं करते। ये एक अलग डिबेट है। जहाँ तक आप डैम्स की बात कर रही हैं, देखें इसमें जो दुनिया भर में अगर कोई मुल्क सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स का घर है, हब है, तो वो पाकिस्तान है। 7,500 से ज़ायद ग्लेशियर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जिस तरह आप देख रहे हैं कि हर साल खौफनाक हादसात में इजाफा होता जा रहा है। बिगिनिंग फ्रॉम सवात, आपने देखा कि किस तरह सवात में एक फैमिली जो है वो पिकनिक स्पॉट में खड़ी है और एकदम से एक रेला आता है और पूरी फैमिली को वो बहा के ले जाता है। ये कीमती जानों का नुकसान, इंसानों का नुकसान, लोगों के अमलाक का नुकसान, मवेशियों का नुकसान, लाइफ स्टॉक का नुकसान, ये स्टार्टिंग फ्रॉम केपीके इट गोज अप टू द टेल इन सिंध। मुझे अफसोस ये हुआ कि कल मैं कोई पीटीआई के किसी ऑफिस बेरर की प्रेस सुन रही थी, तो जिसमें वो कह रहे थे कि जी ये तो एक अजाब है, ये तो कौम पे अजाब उन्होंने बना दिया इसको। मुश्किल वक्त आते हैं और मुश्किल वक्त में आप इसको अजाब नहीं कहते, आप आजमाइश के वक्त एक होके मुत्तहिद होके इंसानी हमदर्दी का तकाजा करते हैं। एक टफ टाइम के अंदर आप ऐसे बयानात देकर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते।
कहाँ गए वो 350 डैम जो KPK में इन्होंने बनाने का दावा किया था? बट स्टिल आई विल नॉट डू पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सिंध के अंदर हमने 100 से ज़ायद हमारे पास स्मॉल डैम्स हैं जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की रिसर्च और मदद के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर हमने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बनाए हैं जो कि इरिगेशन को सपोर्ट करते हैं। सिंध टेल पे आता है, जब दरिया का पानी सिंध की तरफ नहीं आता तो समंदर अल्टीमेटली हमारी ज़रूरी ज़मीन को जो है वो खा रहा है। हमारे मसाइल जो है वो मुख्तलिफ हैं। जो पंजाब की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। बहुत मुश्किल हालात से इस वक्त पंजाब के कितने देहातों की जो हालत हुई है वो बहुत ही अफसोसनाक है। मुझे एज अ पाकिस्तानी और एज ए ह्यूमन ये मेरे लिए बहुत ही, मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही गिरा हुआ मकाम होगा मेरा कि अगर मैं इस पे बैठकर पंजाब पे सियासत करूं। ये इंसानियत का वक्त है। तो मुझे अफसोस हो रहा है कि जहाँ पे PTI जो है वो अपनी रवायती सियासत को लेकर चल रही है, आज वक्त है आए मिलकर क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट जस्टिस पे बात करें। लेट अस टॉक ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग। पाकिस्तान की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम इतने बड़े दर्जे में क्लाइमेट फाइनेंसिंग कर सकें। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बातों से और बयानबाजियों से नहीं बन सकता। वी नीड हेफ्टी फंडिंग। ये फंडिंग कहाँ से आएगी? ये इंटरनेशनल जो ममालिक इसके जिम्मेदार हैं कार्बन एमिशन के, कार्बन फुटप्रिंट्स के, जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज चलाते हैं, जो सबसे ज्यादा जिनके पास पोल्यूशन इमिट करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो आगे बढ़े। लेकिन दुनिया को यकीन कौन दिलाएगा? हमें मुत्तहिद होकर एक पेज पे आके इस वक्त ऑपोजिशन को ऑपोजिशन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज KP भी मुतासर है। KP भी मेरा है, पंजाब भी मेरा है, बलूचिस्तान भी मेरा है, सिंध भी मेरा है। अगर आज बैठकर मैं ये कहूँ कि जी KP में सैलाब आ गया, वो उस पर मैं सियासत करूँ, और ये बैठकर सिंध की और पंजाब के ऊपर सियासत करें, तो ये बहुत ही नामुनासिब है। आई थिंक बेसिक मॉरलिटी और बेसिक सिविक सेंस इसमें है कि आज हम ये देखें कि ये जो सैलाबी रेला नॉर्दर्न एरिया से होता हुआ KPK से पंजाब और पंजाब से होता हुआ जो सिंध की तरफ जा रहा है, ये हमारी ऑर्डिनरी कैपेसिटी से बहुत बढ़कर है। और दूसरी बात ये कि इंडिया जिस तरह से पानी को रोक रोक के स्पिल्स कर रहा है, वो एक नॉर्मल स्पिल और फ्लो इज अ डिफरेंट थिंग। जिस तरह पानी को रोक रोक के एकदम हैवी प्रेशर के साथ जब पानी पाकिस्तान की तरफ धकेला जा रहा है, ये तो इंडियन स्टेटमेंट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट की कि हम पानी के जरिए पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे, क्योंकि और फ्रंट पे तो वो हार गए। इंडिया ने तो देखा कि मुंह की वो उन्होंने खा ली जब उन्होंने ये अपने उनके जहाज गिर गए। खुद उन्होंने जब पाकिस्तान की दिफाई निजाम के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो खुद उनको दुनिया में शर्मिंदगी का इंडिया के लिए मकाम आ गया। लेकिन उन्होंने देखा कि वी कुडंट डू एनीथिंग ऑन दैट फ्रंट, तो ये पानी के जरिए पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाने की कोशिश कर रहे हैं। बट हमें ये सेंस प्रिवेल करना चाहिए इंटरनेशनली, क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है, ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर हमें मिलकर एक पेज पे बात करनी चाहिए। फॉरगेट अबाउट ऑल द पॉलिटिक्स। हम सियासत करते रहेंगे। काफी तफसील से नाज साहिबा, काफी तफसील से, काफी कम्प्रिहेंसिवली आपने जवाब दिया। इसमें जो 2-3 एस्पेक्ट्स यहाँ पे रेज होते हैं, एक तो क्लाइमेट एक्शन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद क्लाइमेट फाइनेंसिंग। सो क्या जब तक क्लाइमेट फाइनेंसिंग आपकी नहीं करेगा, जो वज़ीर आज़म शहबाज अपील भी कर रहे हैं कि मगरिब हमारी मदद करे, तो क्या तब तक पाकिस्तान क्लाइमेट एक्शन नहीं ले सकता? बांग्लादेश का मॉडल आपके सामने है, इसी तरह के बदतरीन सैलाब आते थे और बांग्लादेश ने उसको शिकस्त दी और क्लाइमेट चेंज के साथ अपने आप को अडेप्ट किया। तो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश मॉडल को फॉलो कर सकता है? नेशनल कंसेंसस कैसे होगा, इस पर कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खेलदास कोहिस्तानी साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल कंसेंसस की बात की है, बट इसके लिए पहला कदम भी वज़ीर आज़म शहबाज को आपकी हुकूमत का ही उठाना है। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है जो आपके फ्लड्स इस वक्त मौजूद हैं, आए हुए हैं। सो आप बिठाएं सबको, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुला लें, CCI का इजलास बुला लें, या वैसे ही आप कहीं बिठाएं, सबको इकट्ठा करें, एक पेज पे लेके आएँ और कहें जी लेट्स स्टॉप कॉलिंग नेम्स फॉर ईच अदर्स। एक दूसरे पे इल्ज़ाम धरना वो बंद करते हैं और बैठें, सॉल्यूशन दें। किस किस्म का सॉल्यूशन हो सकता है? क्या हम बांग्लादेश के मॉडल को फॉलो कर सकते हैं, या अपनी जोग्राफी टोपोग्राफी इसको क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे क्या आप लोग? जी, मैंने जिस तरह आपको बताया कि 2 माह जो इजलास पहले हुआ था उसमें इत्तफाक राय उसमें पाया गया और इत्तफाक हुआ इसी चीज़ पे कि हम इसको मिलकर इस चैलेंज से निपटेंगे और इसी कंटिन्यूटी में क्या इस्तेमाल करेंगे? पार्लियामेंट में तो वो मौजूद नहीं है।
نہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں چاروں وزراء اعلیٰ پہلے بھی موجود تھے، جس میں چیف منسٹر KPK بھی موجود تھا، جس اجلاس کی میں بات کر رہا ہوں. اور وہ پرائم منسٹر صاحب جب چائنا سے آئیں گے فوری طور پہ یہ اجلاس ہونا ہے. اس پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی ایک میٹنگ ہونی ہے جس میں چاروں وزراء اعلیٰ ہوں گے، تمام NDA میں. بہت اچھی بات ہے. میں تو آپ کو بتاؤں اس وقت ہم حالت جنگ میں، جس طرح علی بخاری نے کہا صحیح کہا، اور ابھی ہم جو NDA میں ہمیں بتا رہا ہے جو صورتحال، اللہ کرے کہ خیر سے بارشیں بھی ہونی ہے، پانی بھی پیچھے سے ابھی اور آ رہا ہے. تو سندھ تیار ہے اس کے لیے؟ دیکھیں سندھ میں جو اس وقت جو 7 لاکھ کیوسک بتایا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں گڈو اور سکھر سے کچے ضرور متاثر ہوگا جو سندھ کا کچا ہے. 7 لاکھ یا 10 سے 12 لاکھ کیوسک کبھی پروڈکشن نہیں، ابھی تک پروڈکشن جو بتائی جا رہی ہے وہ کنٹرول بتا رہی ہے، مگر ظاہر پیچھے سے کتنا پانی اور آتا ہے، مگر سندھ کے پاس وقت ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. اور ہم سندھ حکومت سے رابطے میں ہیں، سندھ حکومت بھی اقدامات کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب، تمام صوبائی حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے یہاں اتنے نقصانات ہو. میں تو آپ کو یہ بتاؤں جس طرح پنجاب حکومت نے اقدامات کیے ہیں، جس طرح پانی آیا تیزی سے، میں خود کرتارپور دیکھ کے آیا ہوں. مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا جو کرتارپور میں زائرین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا 10 فٹ پانی تھا، اور اگر رینجرز کی ٹرکس بڑی اور جو ہمیں ریلیف نہ ملتا فوراً، تو ہمیں جو یہ تھا کہ ہماری زندگی خطرے میں تھی. اور 100 لوگ جو انتظامیہ کے تھے وہ بھی پانی کے اندر تھے. اس اتنے بڑے پروجیکٹ میں اس طرح پانی گھنٹوں میں آیا تو ان کو ریلیف دیا. اسی طرح پنجاب میں سمجھتا ہوں جس طرح پانی آیا ہے، جتنا تیزی سے آیا ہے، کم سے کم پنجاب حکومت نے کوشش کی کہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو، انسانی جانوں کو بچایا جائے. اور آپ دیکھیں، لیکن وہ کمپیریزن دے رہے ہیں نا سید علی بخاری انڈین پنجاب سے پاکستانی پنجاب کا، کہ وہاں پر صرف 4 جانیں جو ہیں، جان تو خیر ایک بھی جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپیریٹیولی آپ کے ہاں تو مطلب سینکڑوں دیکھیں پنجاب 20 لاکھ لوگ آپ کے انہوں نے ڈسپلیس ہو گئے. ڈیم سے پانی چھوڑا ہے نا، ان کے پاس ہاتھ میں ایک تھی چیز، انہوں نے اپنے حساب سے پانی چھوڑا ہے، اور پہلے بھی چھوڑ دیں، مگر اس دفعہ جو انہوں نے کی جارحیت کی ہے، میں سمجھتا ہوں جارحیت کی ہے. اس جارحیت کے جو جس قسم کی تھی، حکومت نے کنٹرول کیا ہے، حکومت نے ریلیف دیا ہے، لوگوں کو نکالا ہے. اور صرف وہاں جب سے پانی آیا ہے، وزیر اعلیٰ صاحبہ خود جا رہی ہے، مریم نواز صاحبہ خود کیمپس میں جا رہی ہے، خود لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں. پوری سول انتظامیہ، NDA میں تمام اداروں نے کم سے کم، آپ کو میں بتاؤں 2022 میں بڑا سندھ اور بلوچستان میں پانی آیا تھا، 100 لوگ جو ہے قیمتی جانیں اس میں ضائع تھی. اس دفعہ جو KPK میں یہ جو کلاؤڈ بسٹ اور یہ جو مونسون یا جو پانی آیا تھا، آپ کو پتہ ہے 600 سے زیادہ 600 لوگ، بہت مطلب بڑا قیمتی نقصان ہوا ہے، جس کو ظاہر ہے KPK حکومت دوسروں پہ تو صوبوں پہ یہ تنقید کرتی ہے. ان کی جماعت کل ان کے سیکرٹری جنرل علی بخاری صاحب مجھے بتائے، وہ ان کے جو بیانات، جس کا ناز بلوچ نے کھل کے بات نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ جو عذاب آیا ہے ان حکمرانوں کی وجہ سے آیا. اور ایک ان کے رکن قومی اسمبلی میرے ساتھ ٹاک شو میں تھے، انہوں نے کہا 8 فروری کی نتائج سے آیا ہے. تو میں نے ان دونوں کو میں نے ایک ٹی وی پہ یہ کہا کہ مجھے بتائیں، چلو ہمیں آپ کہتے ہیں فارم 47 والے یہ جعلی مینڈیٹ ہے، آپ کا جو فارم 45 والا مینڈیٹ تھا، تو یہ عذاب KPK میں کیوں آیا ہے؟ اور سب سے زیادہ نقصان بھی KPK میں ہوا ہے، سب سے زیادہ بیڈ گورننس بھی وہاں ہے، ٹمبر مافیا بھی وہاں پہ ہے، قبضہ مافیا بھی وہاں پہ ہے. تو یہ عذاب مجھے بتایا جائے. میں نے سوال کیا، میرے علی بخاری صاحب بھی یہ جواب دے دیں کہ اس قسم کی گفتگو جب قوم مصیبت میں ہو، ہمارے بچے بیٹیاں، ہمارے سارے لوگ مصیبت میں ہو، یہ کس پہ آپ سیاسی تنقید کریں؟ ہماری یہیں پہ رک جائیں. علی بخاری صاحب ڈیفینڈ کریں گے آپ اس بیان کو؟ بالکل جی کروں گا جی. میرے دونوں کولیگز بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی اور نون سے بھی، اور میں ان کو گفتگو سن رہا ہوں. ان کا سیلاب سے زیادہ فوکس تو PTI ہے، اور میں نے آپ کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں وہ جی، میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں. اب میں نے تو جو باتیں کی نا، میں نے کوئی دیکھیں ریتا، میں نے کوئی بات بھی نا فیکٹ اینڈ فگر سے ہٹ کے نہیں کی، سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن ساتھ میں نے یہ بھی کہا. سلمان اکرم راجہ کی بات میں اسی پہ کہہ رہے ہیں کہ جی عذاب ہے، میں 1 بائی 1 چلوں گا تو اسی پہ جواب دینا. یہی سوال ہے میرا آپ سے. 3-4 سائٹ سے اکٹھے کوسچن نہیں، یہی میرا آپ میرے سوال کے جواب دیں، باقی کے سوالات کے جواب نہ. دیکھیں آپ کنویں میں چھلانگ مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جانتے بوجھتے نظر آ رہا تھا کہ یہ ہوا. میٹ آفس آپ کا دنیا کے سب سے لیٹسٹ، آپ کے پاس اور جاپان کے پاس انسٹرومنٹس ہیں. آپ کا NDMA
آپ کو پتا تھا انڈیا میں کتنی بارش ہوگی, آپ کو پتا تھا جموں کشمیر میں کتنی بارش ہوگی. سلمان راجہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے خدا نخواستہ, تو کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں بالکل آبویسلی اللہ کی طرف سے, ان حکمرانوں کی وجہ سے. دیکھیں عذاب تو ہے نا, اگر پانی آتا ہے لوگوں کا گھر چلے جاتا ہے, سیلاب ہے, تو کیا اس کو کہیں گے آپ بلیسنگ ہے؟ دس از ناٹ اے بلیسنگ ان ڈسگائز. آپ کا زلزلہ آتا ہے, گھر گر جاتا ہے, تو آپ اس کو عذاب بھی کہیں گے نا, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے نا اس کے اوپر, اور کیا کرنا چاہیے. نمبر ون. نمبر ٹو چیز, یہ کہا ہے سلمان راجہ نے, نمبر ٹو چیز میں آتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان حکمرانوں کی وجہ سے ایسا. حکمرانوں کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ ریکارڈ کا حصہ ہے, کل ان کے ایم این اے نے کہا کہ 8 فروری کے نتائج کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اچھا نمبر 2 چیز آ جاتا ہوں جی, ون بائی ون ذرا چلتے ہیں نا, ذرا ان کی سارے سوال بھی ایڈریس ہو جائیں گے اور میری بات بھی آ جائے گی. ابھی ناز کہہ رہی تھی کہ ہماری بہن کے جی پچھلا ہوا سیلاب, اس کے اوپر چیزیں آئیں. یار میں یہ تو پوچھ سکتا ہوں نا کہ اس ٹائم آپ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, اس ٹائم آپ کے بلاول صاحب جو ہیں وہ فورن منسٹر تھے, اور اس کے اوپر ایکسپو ہوا, بہت زیادہ ریسرچ نئی سیمینارز ہوئے, اور اس کے اوپر بہت سے انٹرنیشنل ورلڈ نے آپ کو کہا, ویسٹرن ورلڈ نے کہا کہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے. انہوں نے کیا کہا تھا ذرا یہ بتائیں, بتا دیں. انہوں نے کہا تھا آپ پلان لے کے آئیں, آپ ریسرچ لے کے آئیں, ہم سارا ایگزیکیوٹ کر کے دیں گے. آج تک پلان ہوا, آج تک ریسرچ ہوئی, آج تک کوئی پلان آیا نہیں آیا. وہ 10 ارب ڈالر کی آپ بات کر رہے ہیں, جی جو وہ نہیں آیا, غالباً وہ 10 ارب ڈالر بھی نہیں آیا تھا, اس میں صرف 1 یا 2 ارب اس میں آ نہیں سکتا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا آپ نے پلان دینا ہے ہمیں, پلان ہی نہیں بنا. یہ تو سیریسنس ہے ان کی نمبر 1. ٹھیک ہے, پلان ہی نہیں آیا ہے تو بتا دیں. آپ سے جواب ٹھیک ہے, اس پہ بتا دیجیے گا. میں بڑے آپ کے پاس پہ بات کر رہا ہوں, میں اس کی یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ اگر کلائمیٹ فائنانسنگ مانگ رہے ہیں تو کون پیسے آپ کے پاس ہے ہی کچھ, آپ نے کرنا کیا, پیسے لے کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کے گھر بتا دینے ہیں, آپ نے سی ایم پنجاب کی طرح جا کے پانی کی بوتلیں دے دینی ہے, چاکلیٹس دے دینی ہے. دس از ناٹ دا وے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ٹمبر مافیا وہاں پر تھا, پانی آیا, وہ پانی یار پنجاب میں تو نہیں داخل ہوا نا آپ کا, وہ تو انڈس میں تو آیا نہیں ابھی تک, آپ کا جہلم میں تو آیا نہیں ابھی تک فلڈ. آپ کا فلڈ تو آپ آ رہا ہے ستلج, چناب, راوی, 3 دریائیں, تینوں کا تینہ پانی آپ کا آ رہا ہے جو اس سائڈ سے آ رہا ہے. دیٹ از ناٹ فرام دیٹ سائڈ. اب آپ نے اس کا سولوشن کیا کرنا تھا. آج کی ڈیٹ آپ دیکھ لیں, انڈیا میں کہہ رہا ہے کہ نیکسٹ ایئر 22 to 30% زیادہ بارشیں ہوگی, اور آپ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. ہاں یہ بات آپ ضرور کہیں کہ اگر وہاں پر یہ مس مینجمنٹ ہوگی کے پی میں, تو میں تو یہ کہوں گا نا بھائی کہ آپ نے سوسائٹیز بنا دی. سوسائٹیز کے پی میں تو نہیں, پنجاب میں بنی ہے ساری کی ساری. آپ کی سی ایم کشتی میں بیٹھ کے جہاں گھوم رہی تھی, دیٹ واز اے سوسائٹی. وہ کیسے بن گئی؟ اچھا روڈا پہ آ جاتا ہوں میں. روڈا کے اوپر پہلا کام یہ تھا کنکریٹ وال تیار کرنا. آج تک روڈا نے تو کام ہی نہیں شروع کیا, ابھی تک تو ایکوزیشن ہی ختم ہی نہیں ہوئی. یہ کیسے کلب ہو گئی, کس نے انہیں چیز دے دی, کیسے بن گئی؟ اور جو لوگ اس سے آگے چلا جاتا ہوں میں, پولیٹیکل بات سے آگے چلا جاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں ایسا کوئی غیر قانونی تجاوزات نہیں ہے, کے پی میں کوئی سوسائٹی نہیں آئی, اور کوئٹ کے جو کوئی تجاوزات نہیں ہے دریا کے راستے میں. تجاوزات میں تجاوزات کرتا ہوں, تجاوزات ہیں. ایسے نہ کریں نا. دیکھیں کھیلدار صاحب, آپ بھائی ہمارے پہاڑ پہ سوسائٹیاں تو نہیں بن سکتی, سوسائٹی نہیں بن سکتی. جو غیر قانونی بنائے گئے تھے گرائے گئے جا کے, ویری فرسٹ ڈے گرایا گیا جا کے. کوئی ٹالرنس لیول نہیں رکھا گیا, 0 ٹالرنس لیول شو کیا گیا اور گرایا گیا. غلطی انسان سے بھی ہوتی ہے, بٹ دا ادر تھنگ یہ ہے کہ آپ کے پاس تو ایک پوری چیز آ رہی ہے نا. سندھ والے کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا جی کہ پچھلے 10 دن سے پانی آ رہا ہے, آپ کے پاس ٹائم پہنچ گیا, آپ نے وہاں پہنچ گیا. اور ایک اور چیز بڑے آرام سے کہہ دی جاتی ہے بغیر ریسرچ کے کہ سمندر اندر آ رہا ہے. سب سے زیادہ مینگروز تو لگائے پرویز مشرف صاحب کے دور میں لگے, اربوں روپے کے لگائے انہوں نے. وہ ایک ریزن ہے کہ آپ کو سمندر کو روکنے کے لیے. لیکن میں تو سنگاپور کو دیکھتا ہوں نا, میں تو ہالینڈ کو دیکھتا ہوں. سنگاپور تو ہر سال سمندر کو پیچھے کرتے ہیں اور 2-4 کلومیٹر اپنا ملک آگے بڑھا کرتے ہیں. تو کیا اس کے اوپر ریسرچ ہوئی؟ کیا اس کے اوپر سیمینارز ہوئے؟ کیا اس کے اوپر کوئی ڈیلیگیشنز بلائے گئے؟ کیا اس کے اوپر کوئی پیسہ مختص کیا گیا 18ویں ترمیم کے بعد؟ نہیں کیا گیا. اچھا میں دوبارہ اپنے پوائنٹ پہ واپس آ جاتا ہوں. چھوٹے ڈیمز کی علیحدہ کیپیسٹی ہے. چھوٹے ڈیمز جو ہیں ان کا ٹائم کم ہوتا ہے, وہ جلدی بھر جاتے ہیں, ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کینالز ہماری ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کے فلڈ کینالز ہوتی ہیں, وہ بھی ایک علیحدہ پروجیکٹ ہے. یار یہ جو سیون کا کو بار بار میں کہہ رہا ہوں, یہ ڈیم تو 1927 کے ڈیم سکر سے آگے والا ہے, لاسٹ ہے. اس کے بعد تو سمندر آگے, تو وہ تو آپ نے بنانا تھا. آپ کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے انیشیٹ کیا ہوا. ڈیبیٹ بھی کنٹینیوڈ ہے. کھیلداس کوستانی صاحب ہیں, ناز بلوچ صاحبہ ہیں اور سید علی بخاری صاحب. لیکن ایک بریک کا وقت ہوا یہاں پر پروگرام میں. لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناز بلوچ صاحبہ یہ بار بار سوالات ریز کر رہے ہیں کافی, ان سوالات کے ذرا جواب دے دیجئے گا. میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں سندھ میں اس وقت سندھ واحد صوبہ ہے جو کلائمیٹ چینج کے اوپر سب سے تیزی سے کام کر رہا ہے, چاہے وہ مینگرووز کے حوالے سے ہو, چاہے وہ لوگوں کو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہومز کے حوالے سے ہو. 20 لاکھ سے زائد گھر جو ہے سندھ حکومت بنا کے لوگوں کو ہینڈ اوور کرنے کے پروگرام میں بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے, اور بے تحاشا لوگوں کو
جو سیلاب متاثرین ہیں، جو 2022 کے سیلاب متاثرین تھے، ان سے لے کر اس کے بعد جو بھی سیلاب متاثرین ہیں ان کو بہت ہی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بینیفیشریز کو جو وکٹمز ہیں ان کو بالکل براہ راست جو ہے پیسہ بھی منتقل کیا جا رہا ہے اور ان کو گھر بنا کے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہومز بنا کے دیے جا رہے ہیں۔ شاید یہ وہ چیزیں ہیں جو سندھ حکومت کی شاید یہ دیکھنا نہیں چاہتے یا اس کے بارے میں معلومات رکھنا نہیں چاہتے۔ دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ۔ ہم اپنا حصہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اور جہاں تک بات انہوں نے کی بلاول بھٹو صاحب فورن منسٹر تھے، بالکل بلاول بھٹو صاحب جب فورن منسٹر تھے تو وہ کاپ میں شرم الشیخ میں جب گئے تو وہ سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر پاکستان کے پیویلین میں وہ آئے، یو این کے سیکرٹری جنرل، پرائم منسٹر بھی موجود تھے، فورن منسٹر بلاول بھٹو بھی موجود تھے، اور وہاں پہ اس کو سب سے زیادہ ایشو کو ہائی لائٹ کیا، اور پاکستان نے ہی اس وقت کی منسٹری آف کلائمیٹ چینج آف پاکستان نے ہی لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ آخری دن جو کاپ کا تھا اس کے اندر اس لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو انکلوڈ کیا۔ یہ بہت بڑا انیشیٹو تھا جو پاکستان نے لیا۔ اس وقت بالکل شہری رحمان صاحبہ کلائمیٹ چینج کی منسٹر تھی، ناز پارلیمنٹری سیکرٹری تھی اس وقت، کلائمیٹ چینج کی پارلیمنٹری سیکرٹری تھی آپ؟ ایبسلیوٹلی ٹھیک۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ میں کلائمیٹ چینج کی پارلیمنٹری سیکرٹری تھی، اور اس وقت شہری رحمان صاحبہ نے ایز اے منسٹر فار کلائمیٹ چینج انہوں نے آخری دن میں اتنی ایفرٹ اور بھاگ دوڑ کر کے پاکستان، لیکن علی بخاری کہہ رہے ہیں کہ آج جو آپ کی حکومت مانگ رہی ہے، آج جو آپ کی حکومت آپ کے وزیر اعظم مانگ رہے ہیں کہ جی مغرب مدد کرے، کلائمیٹ فائنانسنگ کرے، تو پچھلے سیلاب کے لیے بھی 10 ارب ڈالر جو پلیج کیے تھے مغرب نے، وہ اس لیے نہیں دیے کہ آپ لوگوں نے کوئی پلان نہیں دیا، کلائمیٹ ایکشن کا کوئی پلان نہیں دیا آپ لوگوں نے، آپ نے بتایا نہیں کہ ہمارے پاس پلان کیا۔ نہیں دیکھیں there are various programs، مختلف پروگرامز کی، یہ کوئی پیسہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیش اٹھا کر آپ کو ٹرانسفر کر دینا ہے، یہ ان کائنڈ ہوتا ہے۔ فار انسٹنس کوریا کی طرف سے بہت سارا جو ہے ان کائنڈ یہاں پہ ریزیلینٹ ہومز کے پروجیکٹ جو ہے وہ متعارف کرائے جا رہے ہیں، اور کنٹریز بڑھ چڑھ کے پلیج کر رہے ہیں۔ دیر آر کنٹریز جو اس میں ایفرٹ کر رہے ہیں، اور بہت سارے پروگرامز ہیں جو کہ ان پائپ لائن ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی پیسہ نہیں ہے کہ بلینز آف ڈالر وہ پاکستان کے رقم ہمارے اکاؤنٹوں میں آ جائیں گے، اسٹیٹ بینک کو مل جائے گا اور جی ہم اپنے ترقیاتی کام کریں گے۔ یہ مختلف منصوبے مختلف ممالک اپنی مد میں ان کائنڈ جو ہے وہ آگے بڑھ کر کسی نہ کسی پروجیکٹ کے اندر اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ورلڈ بینک کی فائنانسنگ ہوتی ہے، مختلف آرگنائزیشنز اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں، لیکن جس طرح صوبہ سندھ سٹیپ آگے بڑھ کر کام کر رہا ہے، کلائمیٹ ریزیلینٹ ہومز لوگوں کو دے رہا ہے، اور مختلف میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ پروجیکٹس میں ہم مینگرووز کو لے کر ہم کام کر رہے ہیں، ہم جتنا فارسٹریشن پہ کام کر رہے ہیں، اس طرح صوبے کے پی کے کو بھی کام کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں آپ بہت آسان ہے کہتے ہیں کہ سیلاب آیا تو یہ عذاب ہے، جو کے پی میں نقصان ہوا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کے پی کے لیے بھی میرا دل اتنا ہی دکھتا ہے جتنا سندھ کے لیے دکھتا ہے۔ میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہے ہیں، صرف ایک جملہ، ٹائم میرے پاس ختم ہو چکا ہے۔ علی بخاری ایک جملہ۔ دیکھیں غریدہ، بات یہ ہے کہ جو فیکٹس ہے نا اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ کے پی کا جو سیلاب آیا منٹس میں آیا، گھنٹوں میں نہیں، منٹس میں، اور جو سندھ میں سیلاب جا رہا ہے 10-12 دن کے اندر جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بار بار بات کر رہے ہیں، خیر سے گزر جائے پانی انشاءاللہ خدا سارے گھنٹوں میں پاکستان آپ کے کیا خیر کر لیں گے؟ مجھے بتائیں، جتنے بڑے پیمانے کا سیلاب ہے آپ گھنٹوں میں کیا کر لیں گے؟ ایسے آپ بند باندھ دیں گے گھنٹوں میں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہم کر سکتے ہیں پالیسیز تو بنا سکتے ہیں نیکسٹ کے لیے۔ آپ کو تو 2022 میں انٹرنیشنلی کہا گیا کہ آپ نے سبق ہی کوئی نہیں سیکھا۔ پی ڈی ایم میں بہت آپ کو شکریہ، پتہ ہے اس کے بعد پھر دیکھیں اس کے بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ، معذرت انٹرپٹ کرنے کے لیے، بالکل ختم ہو چکا ہے۔ سید علی بخاری صاحب، کھیلداس کوہستانی صاحب، بہت شکریہ۔ لیکن ایک چیز پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک نیشنل جو ہے نا وہ کنڈکٹ ہونا چاہیے، اس میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہ سب اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ اس آفت سے نمٹنے کے لیے ایک نیشنل یونٹی کے ساتھ۔ آج سے یہ انشاءاللہ منڈے 8 o'clock on GTV۔ اللہ حافظ۔